السلام علیکم PIA کے عزیز ساتھیوں، محمد اسلم آسی آپ سے مخاطب۔ آج مجھے جو آپ کے سامنے معلومات دینی ہیں اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے میں چند سوالوں کے جوابات دے دوں جو میری پچھلی ویلاگ کے نتیجے میں لوگوں نے اٹھائے ہیں۔ اس میں سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ کہ ہمارے لوگوں کا نہ جانے ان کی سروس کی وجہ سے ان کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ جب وہ ڈیورنگ سروس تھے تو وہ ہر دفعہ یہ بات سنتے تھے، ان کے کانوں میں یہ آواز آتی تھی کہ تنخواہ بڑھ گئی ہے، سیلری انکریز ہو گئی ہے، اور یہ 60 سال کی عمر تک ان کے ذہن یہ الفاظ سنتے سنتے اتنے پکے ہو گئے کہ اب ان کا پینشن کے بارے میں بھی یہی تصور آ گیا کہ پینشن بڑھے گی، کب بڑھے گی، پینشن بڑھنی چاہیے۔ حالانکہ پچھلے 66 سالوں سے آپ کے علم میں ہوگا کہ PIA 11 مارچ 1955 کو وجود میں آئی تھی۔ پچھلے 66 سالوں سے صرف 5 دفعہ پینشن بڑھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 12 سال کے بعد پینشن بڑھتی ہے، اور وہ بھی کتنی؟ 10%۔ حالانکہ میں یہ بات تسلسل سے کہتا آ رہا ہوں کہ میرے عزیز ساتھیوں، آپ یہ سوچ بدلیں۔ آپ کی پینشن بڑھنی نہیں چاہیے، آپ کی پینشن بحال ہونی چاہیے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پینشن ہماری کا منبع کیا ہے۔ واٹ از دا اوریجن آف پینشن؟ ہماری پینشن نہ PIA کے ریونیو سے ملتی ہے، نہ PIA کے پروفٹ سے ملتی ہے، اور نہ PIA کے کیش فلو سے ملتی ہے۔ PIA صرف اور صرف کنٹریبیوٹ کرتی ہے، اس کے علاوہ PIA کا کوئی رول نہیں ہے۔ آپ کو یہ علم ہونی چاہیے کہ پینشن فنڈ سے ملتی ہے، اس کا PIA سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری پینشن بڑھی جائے تو گویا یہ اپنا حق آپ ان کو دے دیتے ہیں PIA کو کہ وہ اپنی پینشن بڑھائے اور آپ کے جو پیسہ ہے اس پر وہ قبضہ کر لیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ کو ریٹائر ہونے کے بعد اب یہ سوچ بدلنی ہوگی کہ آپ کی پینشن جو ہے وہ انکریز ہو۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہماری پینشن بحال ہونی چاہیے۔ کیسے؟ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ PIA کے اندر جب 5 مئی 1977 کو ٹرسٹ ڈیڈ بنی، جس کا نام PIC امپلائیز پینشن فنڈ ٹرسٹ ڈیڈ ہے، تو اس میں یہ بات لکھی گئی کہ آپ کی پینشن آپ کی لاسٹ ڈران بیسک پہ ہوگی۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ PIA ہمارے پینشن کے رولز، ہماری پینشن کی کوانٹم، اس کو کم نہیں کر سکتی، ہمارے رولز بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ نے اگر چیپٹر 18 پڑھا ہو تو چیپٹر 18 کی سب کلاس 2 اور اس کا سب پیرا F، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی امینڈمنٹ PIA رولز میں ہوتی ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ سپلیمنٹری ٹرسٹ ڈیڈ بنے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میرے اور محترم کیپٹن جاوید افضل صاحب کے علاوہ کسی کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ ہماری سپلیمنٹ ٹرسٹ ڈیڈ بھی بنی تھی۔ یہ سپلیمنٹ ٹرسٹ ڈیڈ 4 سپٹمبر 1980 کو بنی تھی۔ میں ترتیب سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہماری جو پرنسپل ٹرسٹ ڈیڈ ہے وہ 5 مئی 1977 کو بنی تھی۔ اس کے بعد پالپا اور فینا کے افراد کے لیے جو ٹرسٹ ڈیڈ بنی تھی وہ 12 فروری 1980 کو بنی تھی، لیکن پرنسپل ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہوئی
اور بعد میں سوسائٹی آف ایئر کرافٹ انجینئرز آف پاکستان سیپ نے بھی یہ چاہا کہ ہمارے جو رولز ہیں یہ بھی ٹرسٹ ڈیڈ کی کوریج میں آ جائیں، تو اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے. تو اس وقت یہ سپلیمنٹل ٹرسٹ ڈیڈ 4 سپٹمبر 1980 کے اندر بنی. اور آپ کو کیا پتا کہ اس کے اندر آپ کے بینیفٹس کے لیے کتنی فائدہ مند بات لکھی گئی. لیکن افسوس صد افسوس کہ ہمارے وہ تمام لوگ جو سروس کے دوران میں اپنی اپنی تنظیموں کے سربراہ رہے، لوگوں کے نمائندے رہے، ہزاروں افراد کی نمائندگی کرتے رہے، مگر افسوس انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بارے میں اور ریٹائر ہونے کے بعد جو مشکلات ہیں اس کے بارے میں ذرا بھی نہیں سوچا. میں یہ بات پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ اس وقت پی آئی اے کے اندر شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو میرے علاوہ جس نے یہ آواز اٹھائی ہو کہ پینشن بحال کی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ذہنی سانچہ پینشن بحالی کا بن چکا ہے. ہم پچھلے 66 سالوں سے یہی بھیک مانگ رہے ہیں کہ پی آئی اے ہماری پینشن انکریز کر دے. خدارا اپنی اصلاح کریں. پچھلے 66 سالوں سے ہر 13 سال کے بعد یا 12 سال کے بعد اگر 10% بڑھ جاتی ہے تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ کی پینشن بحال ہو جاتی ہے، جو پی آئی اے نے ایڈمن آرڈر نکالا ہے 4/2021، اس کے مطابق اگر آپ کی پینشن بحال ہو جاتی ہے تو آپ کی پینشن نہ صرف لاسٹ ڈران بیسک پہ ہوگی بلکہ آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ لاسٹ ڈران بیسک پے کے علاوہ آپ کی پرسنل جو اسپیشل پے ہے وہ بھی اس کا حصہ بنتی ہے اور جو پرسنل پے ہے وہ بھی اس کا حصہ بنتی ہے. لیکن کیا کیا جائے کہ اس وقت ہمارے جتنے بھی لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں یا تو وہ اس بات پر تکیہ کر لیا انہوں نے کہ بس ٹھیک ہے جو کچھ ہو گیا اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. میرے عزیز ساتھیو، خدارا آپ لوگ اٹھیں، میرا دست و بازو بنے. جو معلومات میں آپ کو دے رہا ہوں پی آئی اے کا کوئی شخص نہیں دے سکتا، اس لیے کہ کسی کے پاس ویژن نہیں ہے. میں آپ سے بار بار گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے حق کے لیے اٹھیں. دوسری بات میں جو آپ سے کہنے لگا ہوں وہ ہماری کمیوٹیشن ہے. پچھلے 66 سالوں سے پی آئی اے پینشن کمیوٹ کر رہی ہے اور اس وقت تقریباً 35 ارب سے زیادہ یہ اماؤنٹ کمیوٹ کر چکی ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ پی آئی اے نے ایک بھی ایڈمن آرڈر ایسا نہیں نکالا جس کے تحت یہ ثابت ہوتا ہو کہ ہماری پینشن کمیوٹ ہو سکتی ہے. پی آئی اے کے اٹارنی نے 19 اپریل 2016 کو عدالت کے سامنے یہ بیان دیا کہ پی آئی اے ڈز ناٹ کمیوٹ دا پینشن آف اینی امپلائی. کیا دوگلا پن ہے. جب پی آئی اے کا اٹارنی ایڈمٹ کرتا ہے عدالت میں کھڑے ہو کے کہ ہم پینشن سرے سے کمیوٹ نہیں کرتے، تو پھر یہ کیوں پچھلے 66 سالوں سے پینشن کمیوٹ کی جا رہی ہے؟ اور کہاں آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کب جاگیں گے؟ آپ کو کب ہوش آئے گا؟ میں حیران ہوں کہ 18,000 19,000 ریٹائرڈ افراد میں سے سارے لوگ سو گئے ہیں، کوئی بھی نہیں اٹھ رہا. آپ کی پینشن پی آئی نے کمیوٹ کی. 35 ارب سے زیادہ پی آئی کا جو پاس جو ہے پیسہ ہے وہ پی آئی اے استعمال کر رہی ہے، پی آئی اے ہڑپ کر چکی ہے، لیکن آپ چپ ہیں. اسی طرح لینتھ آف سروس پر 15,262 افراد کی جو لینتھ آف سروس ہے اس کا 7 ارب 55 کروڑ روپیہ پی آئی اے کھا گئی ہے، لیکن آپ چپ ہیں. اگر آپ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ میرے عزیز ساتھیوں، مجھے دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے پینشن انکریز کا جو
रट लगा रखी है, ये खत्म करें, पेंशन बहाली की बात करें। कम्यूटेशन जो पीआईए काटती है, जब खुद अदालत में खड़े होकर 19 अप्रैल 2016 को अटॉर्नी पीआईए ने ये बयान दिया कि पीआईए सिरे से कम्यूट ही नहीं करती, तो फिर जो कम्यूट कर रही है ये क्यों कर रही है? आप कहां सोए हुए हैं? मुझे अफसोस है कि हमारे लोगों में शायद वो हिस्स खत्म हो गई है जो अपने हक के लिए होनी चाहिए। मैं आपको दावत देता हूं कि खुदारा उठें, मेरा दस्तो बाजू बने। वो वक्त करीब है कि अगर पीआईए ने हमारी बात ना मानी तो इंशाअल्लाह हम हर शहर में मुजाहरा करेंगे। और मैंने पहले भी ये कह दिया है कि 10 मार्च 2022 को इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, ब्लू एरिया में पीआईए के दफ्तर के सामने एक बहुत बड़ा मुजाहरा करेंगे। लेकिन उसके लिए मुझे आपकी जरूरत है। आप उठेंगे तो बात बनेगी, लेकिन अगर आप सोए रहेंगे, आपको होश ही नहीं आएगा, तो कौन जगाएगा आपको? मेरे अजीज साथियों, 60 साल सर्विस करने के बाद तो इंसान मैच्योर हो जाता है, उसको तो अपनी अच्छी और बुरे का एहसास पैदा हो जाता है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि पीआईए के रिटायर्ड अफराद अब भी यही कह रहे हैं कि हाय हमारी पेंशन इंक्रीज होनी चाहिए। मेरे अजीज साथियों, पेंशन पीआईए क्यों इंक्रीज करेगी? पीआईए सिर्फ कंट्रीब्यूटर है। पीआईए पेंशन फंड को हाथ भी नहीं लगा सकती। बदकिस्मती ये है कि पीआईए ने हमेशा आपको धोखा दिया। लेंथ ऑफ सर्विस का मामला हो, कम्यूटेशन का मामला हो, ग्रेचुटी का मामला हो, ग्रेचुटी सिरे से मौजूद ना होने के बावजूद भी आज भी आपकी काटी जा रही है। अब कब जागेंगे? होश करें, होश में आए। खुदारा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। आपकी बदनामी नहीं होती जब दुनिया पूछती है कि आपकी पेंशन क्या थी, और आप एक आम केएमसी के चपड़ासी से कम आपकी पेंशन है। आपके लिए डूब मरने का मुकाम है। लेकिन मेरी माजरत के साथ मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं अगर आपकी दिल आजारी हुई हो। लेकिन आपको यह एहसास होना चाहिए, अगर आप आज नहीं उठेंगे तो कल कैसे उठेंगे? मैं इंशाअल्लाह आपका दस्तो बाजू बनूंगा, मैं आपकी रहनुमाई करूंगा। जो मालूमात अल्लाह ने मुझे दी हैं, मैं इंशाअल्लाह उनकी बुनियाद पर पूरा यकीन रखता हूं कि जब इंतजामिया के सामने अक्रॉस द टेबल बैठेंगे तो इंशाअल्लाह हम जरूर जीतेंगे। मेरी आपसे दरखास्त है कि मेरे दस्तो बाजू बने। आप आवाज तो उठाएं, लब्बैक तो कहें मेरी आवाज पर। मैं देखता हूं इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब अपनी मंजिल पाएंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।